لنکا شائر میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایک شہر ہے، ایکرنگٹن۔ وہاں ایک مسجد تھی، تو وہاں سرکار کا خطاب ہوا۔ سرکار کے خطاب سے پہلے میں وہاں پر کئی دفعہ جا چکا تھا، اور میں نے جو ہے وہ ذکر بھی کرایا، گفتگو بھی کی۔ جو مولوی صاحب سوال کرتے تو میں اس کا فوراً جواب دے دیتا ان کو۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مولوی صاحب نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب سرکار تشریف لائے، سرکار ابھی وضو ہی فرما رہے تھے، تو سرکار کو جو ہے کہنے لگا وہ کہ سرکار یہ جو آپ کا لڑکا ہے یہ بولتا بہت ہے۔ سرکار نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں ایک سوال اسے کرتا ہوں تو یہ جو ہے جان نہیں چھوڑتا، پھر جان نہیں چھوڑتا۔ اچھا، یہ اس دور میں مولویوں کو بڑا ہارڈ ٹائم دیا میں نے، اور کچھ مولوی تو ایسے تھے کہ جو بہانے بہانے سے میرے گھر آ جاتے اور چپکے چپکے جو ہے مجھ سے سوال پوچھتے کہ اچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا، اور ریکارڈنگ کر لیتے، اور ریکارڈنگ کر کے جا کے گھر سنتے، اور پھر جمعے کے خطبے میں وہ بیان کر دیتے اپنے نام سے۔ اور کھلے عام میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ مولوی، مولانا، عالم، ان ناموں سے جو لوگ، القاب سے جو لوگ جانے جاتے ہیں، یہاں آنے سے پہلے اسٹڈی کر کے آیا کریں، کیونکہ فقر ایک تلوار کا نام ہے، اور وہ تلوار ایسی ہے فقر کہ جو نفس پر چلے گی تو ولی بنا دے گی، اور اگر تیرے سینے پر چلا دی ہم نے تو تو مردود ہو جائے گا۔ بیٹھے ہیں لے کے۔ کچھ دنوں پہلے خیال آیا کہ لوگ اتنا اذیت دیتے ہیں ہمیں کبھی کبھی، سرکار سے اتنی دفعہ عرض کیا کہ سرکار جان چھڑا دیں، تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم نے دین الہی نہیں پڑھی ہوئی، کہ جو رب جنگ کرتا ہے وہ ایک دن کی پھانسی یا سر کاٹنا نہیں ہوتا، روز ان کے ایمان کی گردن پر تلوار چلتی ہے۔ وہ یہی کرے گا، ایمان کی گردن پر چلائے گا، وہ جسم کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تم حق پر ہو تو ہمیں کچھ ہو کیوں نہیں رہا، عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ عذاب جانتے ہی نہیں، رب کی طرف سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی سرکار گوھر شاہی کی جو ذات والا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، لیکن یہ صرف میں تو نہیں کہہ رہا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا صرف، یہ تو صحابہ کرام نے بھی بات کہی امام مہدی کے حوالے سے۔ اور جو مولوی اور جو ملا اس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ نبی کریم سے بھی اونچا بتاتے ہیں اپنے مرشد کو، اس کم ظرف اور کم علم اور کم عقل آدمی کو یہ خیال نہیں آتا کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود میں جب محمد رسول اللہ کی ارواح ہیں تو اب تم امام مہدی اور محمد رسول اللہ کو جدا کیسے کر رہے ہو؟ جس کو افضل کہہ رہے ہیں محمد اس ذات کا حصہ ہے، جس کو افضل کہہ رہے ہیں محمد اس ذات کا حصہ ہے۔ اور جھکا ہوا سر جو اٹھایا وہ یہی تھا، اس ذات کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے وَلِلْآخِرَةِ خَيْرَ لَكُمْ مِنَ الْأُولَى۔
اچھا اب ہم نے تو اس کی تشریح یہ کی کہ آپ کو جو دوسرا دور ہوگا وہ افضل ہوگا. مولوی کیا کہتے ہیں معلوم؟ نہیں 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 نہیں، یہ کیا تم نے گھڑ لیا ہے، مطلب یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا. اچھا بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جی پہلا دور مکے کا دور تھا، دوسرا دور مدینے کا دور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ تمہارا دوسرا دور اچھا ہوگا. ہاں، ارے یار کیا بات. ان سے سوال یہ کر رہا ہوں، اچھا حضور کے لیے مدینے کا دور افضل ہے تمہارے حساب سے، ٹھیک ہے نا، اور صحابہ کے لیے مکے کا دور افضل بتاتے ہو کہ ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ زیادہ بڑا ہے جو مکے میں ایمان لائے تھے، کیونکہ وہاں مشکلات زیادہ تھیں. اب صحابہ کے لیے وہ دور افضل ہے دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا کر انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی؟ صحابہ کرام کے اوپر نرمی ہو گئی تھی مدینے میں، تو حضور پاک پر سختی بڑھ گئی تھی جو مدینے کا دور افضل بتا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے فرام ویئر اٹ کمز ٹو ویئر اٹ گوز، پتہ ہی نہیں ہے. اپنے اٹکل پچو سے ایسے ہی جو منہ میں آتا ہے بولتے ہیں اور بولتے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ مسجد کے اندر جو لوگ آتے ہیں انٹلیکچوئل کہاں ہوتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے سامنے تو بولتے رہو، یہاں آ کے بات کرو گے اور وہی سمجھو گے کہ تمہارے یہ یعنی روزانہ جو نماز پڑھنے والے ہیں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں جو مرضی آپ بول دو. ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو کون ایسا عالم ہے جو یہ کہہ دے کہ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، کہ حضور کا جو دور مدینے کا ہے وہ مکے سے افضل ہے، جبکہ تم نے کرائٹیریا صحابہ کرام کے ایمان کا جو بنایا ہے اس میں مکے کا دور افضل ہے، اس کو صحابہ کبار کہتے ہیں جو مکے میں ایمان لائے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے. اور حضور کی بات آتی ہے تو مدینے کا کہہ رہے ہو. دماغ کا خلل ہے نا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. وَلِلْآخِرَتَهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا جو دوسرا ہوگا دور خیر لک، آپ کے واسطے اچھا ہوگا، من الاولا، پہلے دور سے. پہلا دور کون سا تھا؟ جس میں نبی بن کے آئے. اور دوسرا دور کون سا ہے؟ جس میں حضور کی آدھی ارواح امام مہدی کے وجود میں آئیں، جس کی وجہ سے حدیثوں میں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے. جس نے حضور کو دیکھا ہوگا وہ امام مہدی کو دیکھتے ہی پہچان جائے گا. جس نے حضور کو دیکھا ہوگا وہ سرکار گوھر شاہی کو دیکھ کے کہے گا یہ حضور ہیں. 94 میں ہمارا دورہ ہوا سرکار کے ساتھ ناروے کا. ہم ناروے گئے تو ایک شخص کا فون آیا، نظر محمود الہی اس کا نام، کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں. آ جاؤ. دروازہ کھولا، دروازہ جیسے ہی کھولا سرکار سامنے بیٹھے تھے، وہ بندہ چوکھٹ پہ گر گیا اور رینگتا ہوا سرکار کی جانب آ رہا ہے. اور کیا پڑھتا ہوا آ رہا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کون کہتا ہے کہ یہ گوھر شاہی ہے؟ یہ تو میرے آقا محمد ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ندیم تم گواہ ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا رینگتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کون کہتا ہے یہ گوھر شاہی ہیں؟ یہ تو میرے آقا محمد ہیں. اور ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے ایسے ہیں. جب تم کو حقیقت پتہ نہیں ہے تو بکواس کیوں کرتے ہو؟ یہ جملہ نہ بولو کہ ہم نے اپنے مرشد کو حضور سے افضل کہا ہے، بلکہ یوں کہو
کہ محمد رسول اللہ کو اتنا عشق ہے امام مہدی سے کہ اب امام مہدی اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ثبوت چاہیے؟ حجر اسود کی تصویر دیکھو، وجود ایک ہے اور چہرے دو لگے ہوئے ہیں اس وجود میں۔ حجر اسود میں جو تصویر ہے شبیہ ہے، اس میں وجود ایک ہے اور چہرے اس وجود کے دو ہیں۔ ایک چہرہ گوہر شاہی ہے، دوسرا چہرہ مصطفیٰ ہے۔ ابھی دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ یہ ادنا یہ اعلیٰ، یہ چکروں کو چھوڑ دو یار، ادنا اعلیٰ کے چکر میں مت پڑو۔ اگر ادنا اور اعلیٰ کے چکر میں پڑو گے تو پھر آدم صفی اللہ کے ماننے والوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے یہ کہتے کہ ہمارا نبی افضل ہے، تو وہ کبھی بھی ایمان نہ لاتے۔ اگر یہ بات ہوتی، وہ کہتے تم ہمارے نبی کی شان گھٹا رہے ہو، اپنے نبی کو افضل بتا رہے ہو۔ سارے نبی آ گئے، اب ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اب ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی یہ ادنا اور افضل کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ لوگوں کے دعوے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے سلسلہ ہی ایسا ہے۔ آدم صفی اللہ سے پہلے جتنے آدم آئے، کسی کو اللہ نے اپنی ذات تک یا عالم بالا تک رسائی نہیں دی۔ آدم صفی اللہ کو بنایا، ایک لطیفے کا علم دے کے ان کو بھیجا، سارے خوش ہو گئے۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق جڑ جائے، زمین پر بیٹھ کے اس کا دل اللہ اللہ کرے اور عرش الہی ہلتا رہے، جنبش پیدا ہو جائے عرش الہی میں، عرش الہی کے مینار لرزنے لگ جائیں، انسان کے دل کی آواز عرش الہی پر گونجنے لگے۔ ایسا پہلے کہاں ہوا تھا؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آ گئے، ان کو دو لطیفوں کا علم دے کے بھیجا۔ اب بتاؤ کیا کہیں گے، آدم افضل ہے یا ابراہیم افضل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام آ گئے، ان کو 3 لطیفوں کی تعلیم دی۔ اب کیا کریں؟ اب کیا کہیں؟ اب یہ کہہ دیں کہ موسیٰ افضل ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے 4 لطیفوں کا علم لے کے۔ اب کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ اس سے پہلے تو 4 لطیفوں کا علم کسی کے پاس تھا ہی نہیں، مان لو نا اب عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک آ گئے، 5 لطیفوں کا علم آ گیا۔ صحیح ہے، 5 لطیفوں کا علم آ گیا۔ اب کیا کہیں؟ اب آرام سے کہہ دیتے ہیں مسلمان ہمارے نبی افضل، ہمارے نبی بہت افضل۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی مان رہے ہیں تمہارا نبی ہمارا نبی، کیونکہ ہمارا نبی ہی تو تمہارا نبی ہے۔ ہمارا کیسے ہے وہ نبی؟ کیونکہ ہماری رسائی ہے اس تک، تمہارا ہے ہی نہیں، اس لیے تم کتے کی طرح شیعہ سنی بن کے بھٹک رہے ہو ادھر ادھر گلیوں میں، جھک مرا رہے ہو ادھر ادھر، تمہارا تعلق ہی نہیں ہے، صرف زبان سے بکواس کرتے ہو، ہمارا نبی کتھے ہے؟ تعلق تو ہے نہیں، وہ ایسی بکواس کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی نبی کو دیکھا ہے؟ کبھی نبی سے محبت کی کوشش کی ہے؟ دعوے، صرف دعوے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہری چادر باندھ لی، جھنڈا لگا لیا، امامہ باندھ لیا، محبت ہو گئی؟ نہیں، حدیثوں میں کچھ اور لکھا ہے۔ محبت رسول کے حصول کا طریقہ حدیثوں میں یہ نہیں لکھا کہ ہری پگڑیاں باندھ لیں، براؤن پگڑیاں باندھ لیں تو محبت مل جائے گی۔ نو۔ ایک شخص حضور کے پاس بھاگا بھاگا آیا، آپ نے پوچھا خیر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تعلیمات فقر کو اپنی چادر بنا لے کہ فقر کی تعلیمات اور میری محبت ملی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو فقر کی تعلیم حاصل نہیں تو وہ محبت رسول کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت رسول انہی کو حاصل ہوگی جو تعلیمات فقر میں ہوں گے، جن کا سینہ منور ہوگا۔
اور تعلیمات فقر نہیں ہے تو بکواس ہے آپ کا دعویٰ، اور بکواس ہی ہے نا۔ کچھ عرصہ پہلے فلوریڈا میں کوئی ایک پادری تھا، اس نے قرآن شریف جلا دیا، حضور کی شان میں گستاخیاں ہونے لگ گئیں، تو ہمارے پاکستان میں عشاقان رسول نے جلوس نکالا، اور جلوس نکال کے کیا کیا انہوں نے؟ توڑ پھوڑ شروع کی اور چوری چکاری کرنا شروع کر دیا۔ ماتھوں کے اوپر ہری پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اوپر لکھا ہے یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے، اور یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان ہے کہ کپڑے اپنے سروں پر باندھ کے، اور پھر کر کیا رہے ہیں؟ چوری، یہاں ڈاکہ ڈال وہاں ڈاکہ ڈال، سنیما ہال کو آگ لگا دی، اور بڑے بڑے جو سٹورز ہیں کراچی میں ان کو دروازے توڑ دیے، کوئی وی سی آر اٹھا کے بھاگ رہا ہے عاشق رسول، کوئی کیسٹس اٹھا کے کوئی واشنگ مشین اٹھا کے بھاگ رہا ہے۔ اور جو ابھی واقعہ ہوا پاکستان میں، آئل ٹینکر پھٹ گیا، کوئی نہیں بول رہا، ہوا معلوم کیا؟ وہ آئل ٹینکر پھٹ گیا، اس کے اندر سے جو ہے پیٹرولیم نکل رہا ہے۔ لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کسی کا تو آئل ٹینکر پھٹا ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، ادھر ادھر بالٹیاں لے کے آئے، بھر رہے ہیں، بالٹیاں بھر بھر کے پیٹرول کے لے کے جا رہے ہیں۔ پانی بھر رہے ہو کیا؟ بالٹیاں بھر بھر کے جا رہے ہیں، بے احتیاطی ہو گئی، کہیں سے ماچس کی تیلی لگی، آگ لگ گئی، 140 آدمی 30 آدمی 130 یا 40 آدمی مر گئے۔ سارا ملبہ لوگ پولیس پہ ڈال دیں گے، حکومت پہ ڈال دیں گے۔ ابے حکومت نے کیا کیا ہے؟ تم کر کیا رہے تھے؟ کسی کا آئل ٹینکر پھٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ یہی ہوتا ہے، تمہاری قوم کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو گولیاں لگیں، عورتوں کو کسی نے گولی مار دی، دنگا ہوا، فساد ہوا، گولی لگی، لوگ لاش سے انگلیوں کے اندر سے سونے کی انگوٹھیاں، گلوں سے ان کے ہار اور جیبوں سے ان کے پیسے نکال کے لوٹ رہے ہیں، لاشوں سے، لاشوں کے ساتھ بھی جو ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ عالم ہے آپ کا۔ کہاں ہے عشق رسول؟ بکواس کرتے ہیں نا آپ، کہاں ہے محبت رسول؟ اسی طرح محبت رسول ہوتی ہے، نئے نئے فلسفے بنا رکھے ہیں جی، 1000 دفعہ درود شریف پڑھو حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ اے بس کرو یار، بند کرو یہ بکواس، بند کرو یہ دھوکہ مت دو، پہلے ہی اسلام کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ کہاں ہوتا ہے درود شریف پڑھنے سے دیدار؟ اتنا آسان ہے حضور کو دیکھنا۔ درود شریف تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، وہابی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی گستاخ بھی پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے دیدار ہو جائے گا۔ او یار، درود شریف پڑھنے سے دیدار ہو سکتا ہے تو پھر نماز پڑھنے سے اللہ تک کیوں نہیں پہنچے تم؟ اگر درود سے دیدار رسول ہو گیا تو اللہ اللہ کرنے سے، نماز قرآن پڑھنے سے دیدار بھی ہو جائے گا اللہ کا، کیوں نہیں ہوا؟ سارے فلسفے جھوٹے تمہارے، سارے فلسفے جھوٹے، ایسے نہیں ملتی محبت رسول۔ محبت رسول کے لیے سب سے پہلے اس نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اور کسی اور شاعر نے یہ بھی کہا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ کہ آسمان کے نیچے، زمین پر ایک ایسی بارگاہ بھی ہے، ایک ایسی بارگاہ بھی ہے کہ جس کے آداب عرش الہی سے زیادہ نازک ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں، آسمان کے نیچے ایک ایسی بھی ادب والی جگہ ہے کہ اس کے جو آداب ہیں عرش الہی سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ بایزید اور جنید بغدادی جیسے بڑے بڑے اولیاء خاک مل کے اپنے چہروں پر اس بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں۔
تم 2 درود شریف پڑھ کے محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ جلوس نکالا ہے حضور کے عشق میں اور اس کا انجام کیا ہو گیا؟ چوری چکاری میں. اور جب وہ بات میڈیا نے دیکھا، کتنا مذاق اڑایا ہوگا لوگوں نے، کتنا مذاق اڑا ہوگا. اوہو دیکھو جی، یہ ہیں عاشق رسول، ان کے عشق دیکھو، جلوس نکالا ہے محمد رسول اللہ کے عشق میں کہ ہم کافروں کو ماریں گے، اور دیکھو یہ چوری چکاری کر رہے ہیں. تم تو کلنک کا دھبا ہو اسلام پر، تم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کلنک کا دھبا ہو. صحیح کہا تھا علامہ اقبال نے ان لوگوں کے لیے کہ کیا نہ بیچ دیں گے اگر مل جائیں صنم پتھر کے. یہ قبروں کی تجارت کرنے والے مسلمان ہیں، یہ مسلمان یہودیوں سے بدتر ہیں، جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ درود شریف پڑھنے سے دیدار رسول کیسے ہوگا جب اللہ اللہ کرنے سے ہدایت نہیں ملی. ہدایت کی تلاش میں کوئی نہیں، دعوے کروا لو، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، اور مرشد ان کا کوئی بھی نہیں، صرف شیطان. ایک حدیث شریف میں آیا، من لا شیخ لہ فہو شیخ الشیطان، کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا نا تو شیطان اس کے مرشد کے طور پر سامنے آ جاتا ہے. یہ بدبخت لوگ ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا رکھا ہے، اور ایسی صورت میں، ایسی حالت میں وہ امام مہدی بن کے زمین پر تشریف فرما ہے، تو بجا ہوگا. آج اگر کسی کو در مصطفیٰ چاہیے تو آ جائے سرکار گور شاہی کے در پر، آج بھی میسر ہے. Aura TV. Guidance brought to you